نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواہ البخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اپنی کروڑوں اربوں رحمتیں ان پہ نازل فرمائے، امت کی کیسی خوبصورت تربیت فرمائی، ایسی تربیت، ایسی رہنمائی، ایسی بیداری دی آپ علیہ السلام نے امت کو کہ کوئی گوشہ خالی نہیں چھوڑا۔ بس ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، بس ہمارے اندر تھوڑی سی طلب ہو، ذرا سا دل میں درد ہو، تھوڑا سا آگے بڑھنے کی جستجو ہو، پھر آپ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، جو ہدایات ہیں، جو ارشادات ہیں، ایسی زبردست کہ اس میں امیر کی بھی کامیابی، غریب کی بھی کامیابی، مرد کی بھی کامیابی، عورت کی بھی کامیابی، شہر والی کی بھی کامیابی، دیہات والی کی بھی کامیابی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی ہے جو بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دو نعمتیں ہر انسان کے پاس ایسی ہیں، کثیر من الناس، کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ ان دو نعمتوں کے بارے میں وہ غفلت میں ہے۔ بہت سارے لوگ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان نعمتوں کے حوالے سے وہ غفلت میں ہے۔ کثیر من الناس، یہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان دو نعمتوں کے حوالے سے غفلت میں ہے۔ الصحت والفراغ، ایک صحت تندرستی اور دوسری فرصت۔ صحت ہے نا، ہر انسان کہتے ہیں ابھی تو صحت ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو تندرستی ہے، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے۔ اس صحت نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، اور اس زمانے میں تو موبائل کے اندر کوئی چیز چھپتی نہیں، ہر کسی کے پاس سب کچھ پہنچ رہا ہے۔ بیٹے بیٹھائے صحیح تندرست آدمی ہے، اچانک کوئی حملہ ہو جاتا ہے اور پتہ چلا یا تو انتقال ہو گیا اور یا معذور ہو گیا۔ وہ ایسے ہوتے نہیں واقعات، کڈنی فیل ہو گئی، اور ابھی جیسے ہمارے سہیل بھائی چلے گئے، وہ جا رہے ہیں فیصل آباد، کہہ رہے رشتہ دار کا بتا رہے کہ کڈنی فیل ہو گئی تو میں بھی جا رہا ہوں فیصل آباد۔ بھلے بیٹھے بیٹھے کسی کو فالج ہو جاتا ہے، بچوں میں بیٹا ہے، بات چیت کر رہا ہے، اچانک ارے کچھ ہو رہا ہے، مجھے کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے۔ اسپتال تک پہنچتے پہنچتے یا تو راستے میں ہی دم نکل جاتی ہے یا پھر اسپتال میں، ورنہ معذور تو ہو ہی جاتا ہے نا، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ بیٹے بیٹھا ہے، کاروبار کر رہا ہے، دفتر میں بیٹھا ہے، دکان میں بیٹھا ہے، بچوں میں بیٹھا ہے۔ اب السلام فرما رہے ہیں محترم بھائیوں، اس نعمت کی قدر کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام کا مقصد بتانے سے کیا ہے کہ اگر کوئی اس نعمت کے حوالے سے غفلت میں ہے نا تو مزید غفلت میں نہ رہے، بس جتنی ہو گئی وہ ہو گئی، مزید غفلت میں مت رہے۔ پتہ نہیں کس وقت یہ صحت کی نعمت چھن جائے، پھر کیا کرو گے؟ اور پھر جب صحت کی نعمت چھن جاتی ہے نا، پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا، پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس سے پہلے پہلے جو کرنا ہے کر لے۔ اور دوسری نعمت فرصت کی ہے۔ اللہ پاک انسان کو بھی موقع دے دیتا ہے، فرصت کا موقع دے دیتا ہے، فارغ ہوتا ہے، اب وہ اس فرصت کا فائدہ نہیں اٹھاتا، یہاں تک کہ کسی کام میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کچھ کام کرنا بھی چاہتا ہے لیکن وہ والا کام پھر اس مصروفیت کی وجہ سے وہ کر نہیں سکتا۔ فرصت کا موقع ہر کسی کو اللہ دیتا ہے، موقع بموقع یہ فرصت کے مراحل ہر انسان پہ آتے ہیں۔ ہمارے ہاں شوال میں مطلب تقریباً
آج ہماری کلاس کی یعنی آج ہماری آخری کلاس کی اوپر جو ہماری عربی کی کلاس ہوتی ہے، تو میں نے ساتھیوں سے عرض کیا کہ اب آگے رمضان ہے تو بس اس پہ اکتفا کرتے ہیں، پھر شوال میں انشاءاللہ عید کے بعد پھر نیا سلسلہ آگے سے شروع کریں گے۔ آج مطلب ایک جگہ تک بات پہنچ گئی، میں نے کہا یہاں پر وقفہ کر لیتے ہیں، سٹاپ کر لیتے ہیں۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ دیکھیے پورا سال گزر گیا، ہفتہ اتوار ہفتہ اتوار ہفتہ اتوار ہفتہ اتوار، اگر ہم اس وقت سوچ کے بیٹھتے کہ یہاں بڑا مشکل کام ہے کون کرے گا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن اللہ نے ایسی مہربانی فرمائی کہ ہم وہ 2 دن بیٹھتے رہے اور آج ایک وافر حصہ الحمدللہ ہم نے قرآنی عربی کا پڑھ لیا، اور نماز کی درستگی، الفاظ کی درستگی، نماز کا ترجمہ، پتہ کتنی ساری چیزیں، اذان کے کلمات، اس کا جواب، اقامت، اس کا جواب، قد قامت الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم، اس کا جواب، بہت ساری دعائیں الحمدللہ وہ سارے ساتھیوں نے یاد کر لی، ازبر کر لی۔ میں نے کہا دیکھو آج سال پورا ہو گیا، ہمارا سبق ختم ہو رہا ہے، وقت گزر گیا، اللہ نے ہمیں توفیق دی اور وقت سے فائدہ اٹھا لیا، سال پورا گزر گیا، اور جنہوں نے نہیں اٹھایا ان پر بھی گزر گیا۔ اور یہ روز کے روز ہمیں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ موقع ملتے ہیں محترم بھائیوں۔ تو آپ علیہ السلام نے شاید نہیں فرما رہے ہیں کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کثیر من الناس کہ بہت سارے لوگ اس کے حوالے سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ صحت والفراغ، صحت نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، کبھی تو صحت ہے، فرصت نے دھوکے میں ڈالا ہے، ابھی تو فرصت ہے، پھر کریں گے اور پھر کبھی ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ پھر کچھ کر نہیں پاتا۔ اس لیے محترم بھائیوں اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو، اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو۔ اور ابھی شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج 12 شعبان ہے، یہ راتیں، یہ دن بڑے قیمتی ہیں، اس میں لوگ روزے رکھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، ان پہ بھی وقت گزر رہا ہے، اور جو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ان پہ بھی گزر رہا ہے، ہاں ان پہ بھی گزر رہا ہے۔ کچھ کر لیں اس کے لیے محترم بھائیوں۔ پھر آگے رمضان، یہ رمضان کی تیاری ہو جائے گی، یہ ابھی کی ترتیب یہ رمضان میں کارآمد ہو جائے گی، کیونکہ پہلے سے ترتیب بنی ہوگی نا، تو جب موقع آئے گا تو ہم چل پڑیں گے۔ اور رمضان آیا، اب جا کے بیٹھ گئے سوچ رہے کہ کیا کریں اور کیا کریں، وہ سوچتے سوچتے پہلا عشرہ گزر جاتا ہے، پھر بندہ چلو ابھی کچھ کرتے ہیں، پھر سوچتے پھر آخر میں نفس کہتا ہے اب کیا کرو گے، پورا مہینہ تو گزر گیا میں سب، چلو تراویح تو پڑھ رہے ہو نا بس ٹھیک ہے، لا حول ولا۔ کتنے سال ہم الحمدللہ ہر سال سورہ ملک ہم یاد کرواتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، ترتیب ہوتی ہے، الحمدللہ بہت سارے ساتھیوں نے سورہ ملک یاد کر لی اور آج تک وہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، ابھی بھی ساتھی موجود ہیں الحمدللہ۔ تو وقت تو گزر جاتا ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ امام الانبیاء ہمارے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ فرما رہے ہیں، ہمیں نشاندہی فرما رہے ہیں، بیدار فرما رہے ہیں کہ صحت ہے کچھ کر لو، نہیں کیا تو کچھ نہیں بنے گا پھر بعد میں حسرت و افسوس کے سوا۔ آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا کل پرسوں ایک بندے کا انتقال ہوا ہے، عامر نام تھا اس کا، وہ گاڑی میں بیٹھا ہے، کسی نے اس کو گولی ماری ہے، 2 دن ہو گئے میرے خیال میں، پرسوں رات عامر وہ گاڑی میں بیٹھا ہے اور بیلٹ باندھا ہوا ہے اور یہاں پہ اس نے ماری ہے اور شہید ہو گیا۔ تو آج ایک ساتھی نے مجھے بتایا صبح کہ اس کا قریبی ساتھی ہے، جاننے والا ہے، یہ بھی سنا رہا تھا جس نے مجھے آج بتایا، اور جس کا انتقال ہوا وہ بھی سنا رہا تھا۔ کچھ سال پہلے والد صاحب کا انتقال ہوا، پھر والدہ کا بھی انتقال ہوا، اب گھر میں ایک بھائی ایک بہن اور دونوں کی شادی نہیں ہوئی۔ جس کا انتقال ہوا 41 سال کا اور اس کی بہن اس سے کچھ سال چھوٹی ہوگی، تو ایک بہن تنہا گھر میں رہ گئی۔ تو میں نے اسے کہا آپ کو تعلق بھی تو آپ نے اس کو شادی میں کچھ نہیں کہا، کہ میں نے کئی بار کہا اور میں نے بعض رشتوں کے پاس بھی ان کو بھیجا کہ فلان جگہ چلے جاؤ، فلان جگہ چلے جاؤ، لیکن وہ پھر میں نے کہا ان کے گھر خاندان، تو بھائی نے بتایا، ساتھی نے آج صبح بتایا 9-10 بجے ہم ساتھ تھے، تو وہ کہنے لگے آج خاندان والے رشتہ دار کس کے پاس فرصت ہے، وہ تو شادی میں آتے ہیں یا موت پہ آتے ہیں۔
بیچ میں تھوڑے کوئی پوچھتا ہے، بغیر شادی کے چلا گیا. بات یہ نہیں ہے، جانے والا تو چلا گیا اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے اور ہمارا پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو ہم کس کے آسرے پہ جیے بھائیوں؟ خود اس صحت سے فائدہ اٹھاؤ، اس فرصت سے فائدہ اٹھاؤ، کچھ کر گزرو، کچھ آخرت کی تیاری کر لو. اور وہ کہنے لگا اتنا سارا اس کے پاس سرمایہ بچ گیا، پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. والد صاحب بھی چلے گئے، والدہ محترمہ بھی چلی گئی، وہ خود تھے وہ بھی چلے گئے. اب ایک بہن ہے، اتنا سارا پیسہ کیا کس کام آیا؟ اور اس کے الفاظ تھے کہ میں نے اس کو بارہا کہا، اس نے کہا اچھا ابھی کرتے ہیں، ابھی کرتے ہیں، ابھی رشتہ کرتے ہیں، ابھی رشتہ کرتے ہیں. لیکن وہ کاروبار میں اتنا مگن اتنا مشغول رہا کہ اس کو فرصت ہی نہیں ملی. آخر اتنی مصروفیت یہ کوئی عقل مندی ہے؟ اتنی مصروفیت یہ کوئی سمجھداری ہے؟ رہنا آخرت میں ہے اور تیاری دنیا کی کر رہے ہیں. اور جو تیاری بھی کر رہے ہیں وہ کتنی تیاری ہے، کیسی شارٹ کٹ تیاری ہے، مختصر سا وقت ہے، کسی کو وقت مل جاتا ہے، کسی کو ملتا بھی نہیں ہے. اور کہہ رہے میرے پاس اس کے اتنے تولے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، وہ دینے ہیں. ایک اور ساتھی نے ان کے بھی پاس پڑے ہیں، ان کو جا کے ان کی بہن کو دے بھی دیے. اب میں بھی انشاءاللہ ایک آدھ دن میں، بلکہ کل کو کہہ رہے تھے جا کے اس کو دوں گا. میں کہا وہ کیا کرے گی اس کا؟ بھائیوں یہ امام الانبیاء نے ہمیں سمجھایا ہے، الصحت والفراغ، اس کی قدر کر لو. یہ صحت ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ فرصت ہمیشہ نہیں رہے گی، کچھ کر لو. کیا خیال ہے بھائیوں؟ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے نہیں بدلنا چاہیے؟ سچے دل سے بولو. اور کب بدلنا چاہیے؟ مزید تاخیر کی گنجائش ہے؟ نہیں ہے گنجائش. بخدا جب تک یہ سانس ہے نا، چانس ہے. یہ سانس ختم، چانس ختم، سب بند، قصہ تمام. قصہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ہم میں سے کون ہے جو روزانہ اپنے والد صاحب کے لیے ایک پارہ روزانہ پڑھتا ہو؟ ممکن ہے ہوگا، ایک آدھ ہوگا. کیا سب ہے؟ آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. ان کی معمول ہے روزانہ ایک پارے کا. ہم نے یہاں بیان کیا تھا، توفیق دی، اور بھی کچھ ساتھی ہیں. ہم والدین کے لیے پڑھتے ہیں. جب ہم نہیں پڑھ رہے تو ہماری اولاد ہمارے لیے کیا پڑھے گی؟ بتاؤ نا. جو بیٹا ہماری وجہ سے نماز کے لیے نہیں آ رہا تو مرنے کے بعد وہ ہمارے نوافل پڑھے گی. اس لیے بھائیو خود اپنے لیے کرو. اب وہ زمانہ ہے اپنے لیے کچھ کرو، خدا کے واسطے کر لو. اس سے پہلے کہ یہ صحت بھی چھن جائے، اس سے پہلے کہ یہ فرصت بھی ہاتھ سے نکل جائے، پھر کچھ نہیں ہو سکے گا. یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ اللہ نے ہمیں آخرت بنانے کے لیے دی ہے. ہم سب اس کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. اللہ پاک نے یہ زندگی یہ آخرت کے سنوارنے کے لیے، آخرت کی